السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. وعن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فداع بماء فنضحه ولم يغسله. ام قیس بنت محصن کہتی انہا اتت بابن لہا صغیر کہ وہ اپنے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور بچہ کتنا چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ وہ کھانا وانا نہیں کھاتا تھا، صرف اور صرف یکتفی علی اللبن والحلیب، کہ وہ صرف اور صرف دودھ پیتا تھا، شیر خور بچہ تھا، صرف دودھ پینے والا بچہ تھا. کس کے پاس؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فی حجری، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں اس کو لے لیا. کیا لیا؟ ای حضنہ او فی حضنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گود میں لے لیا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا. او احتضنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، احتضان کہتے ہیں گود میں لینا یا سینے سے لگانا. فبال علی ثوبہ، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو، اس چھوٹے سے غلام کو اپنے اوپر اپنے گود میں لیے ہوئے تھے، تو کیا ہے؟ فبال علی ثوبہ، تو اس بچے نے ان کے کپڑے پر پیشاب کر دیا. یعنی کس کے؟ الضمیر یرجع او یعود الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کے اوپر اس چھوٹے سے بچے نے پیشاب کر دیا. فدعا بماء، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کہا، پانی لے آؤ. کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فدعا بماء، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات یا انہی سے کہا کہ پانی لے آؤ. فنضحہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا مارا؟ النضح یاتی بمعنی الرش وکذالک یاتی بمعنی الغسل، لیکن یہاں پر غسل کے معنی نہیں ہے، یہاں پر نضح کہتے ہیں رش کو، یعنی چھڑکاؤ کو. چھڑکاؤ کو رش کسے کہتے ہیں؟ چھڑکاؤ کو. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ، کیونکہ اس کے بعد جو حدیث استعمال ہے، لفظ استعمال ہے وَلَمْ يَغْسِلُوا الَّذِي يَدُلُّ أَنَّ هُنَاكَ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْغُسْلِ بَلْ أَرَادَ بِهِ الرَّشْ، بل أَرَادَ بِهِ الرش، یہاں یعنی نضح سے مراد رش ہے، غسل نہیں ہے. تو گویا کہ اس حدیث سے پتہ چلا، اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ دو حدیث اور ابو السمح کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ ابھی دودھ پینے والا بچہ تھا، غلام تھا. کیا تھا؟ غلام تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کے اوپر پیشاب کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں آیا کہ جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اغسل فقال دعه، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں دھلو مت، چھوڑ دو. اس کے بعد کہا اس کے لیے رش ہی کافی ہے، نضح ہی کافی ہے. تو گویا کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر غلام ہے، جو بچہ ہے، لڑکا ہے، ابھی وہ شیرخوار ہے اور وہ دودھ پینے والا بچہ ہے، تو کیا ہے؟ وہ اگر کسی کے کپڑے پہ پیشاب کر دے تو اس کو دھلنے کے لیے کیا ہے؟ صرف اور صرف رش کافی ہے، پورا پانی سے تراوٹ کر کے دھلا نہیں جائے گا بھی جس طریقے سے دھلا جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے رش ہی کافی ہے، چھڑکاؤ ہی پانی کا کافی ہے. اور اگر وہی بچی ہے اور اگر پیشاب کر دے تو کیا ہے؟ بچی ہے اور پیشاب کر دے تو کیا ہوگا؟ جیسا کہ دوسری حدیث کے اندر ہے یغسل من بول الغلام، یرش من بول الغلام ویغسل من بول الجاریہ، کہ اگر لڑکی ہے، بچی ہے، تو اس کی پیشاب سے، اگر وہ گرچہ دودھ پینے والی ہے، اگر وہ پیشاب کر دیتی ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ دھلا جائے گا. لیکن اگر غلام ہے، بچہ ہے، تو کیا ہے؟ اس کے اگر کہیں کسی جگہ پہ پیشاب کر دے، کپڑے میں لگ گیا، تو وہاں پر اس کو دھلا نہیں جائے گا، اس کو رش اور چھڑکاؤ ہی اس کے لیے کافی ہے. ان لوگوں کے خلاف جو کہ حنفیہ اور مالکیہ میں سے ہیں کہ لا يفرق بین الغلام والجاریہ، یعنی کہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے کہ ہم یفرقون بین الغلام والجاریہ، ففی الغلام ماذا نفعل؟ نحن نرش علیہ ونضحہ، فماذا؟ نحن نرش علیہ ونضحہ، کہ ہم اس پر چھڑکاؤ کریں گے
اور لیکن اگر جاریہ ہے تو وہاں پر کیا کریں گے؟ دھلیں گے. لیکن الحنفیہ والمالکیہ ہما لا يفرقان بین الغلام والجاریہ فقال يغسل في الجاریہ وكذلك يغسل في الغلام ايضا ولكن هذا غير صحيح. والمذهب الصحيح هو ان في الغلام يرش وينضح واما في البول الجارية ماذا؟ يغسل. واما في بول الجارية يغسل كما جاء في حديث صحيح يغسل من بول الغلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. یہ ہوا کہ کب کس کے پیشاب میں دھلا جائے. گویا کہ اگر بچہ جو ہے اس کا پیشاب جو ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے اور بچی کا بھی پیشاب ناپاک ہوتا ہے، لیکن وہاں پر صرف اور صرف نضح اور رش کافی ہے، یہاں پر کیا کافی ہے؟ دھلنا ہوگا. اور اس کے بعد اگر بچے جو ہیں وہ کھانا کھانے والے ہو گئے ہیں تب لا یفرق بین الغلام والجارۃ بل یغسل فیہما، دونوں میں دھلا جائے گا، دونوں کے پیشاب میں دھلا جائے گا. اس کے بعد ننتقل الى الحکمہ. ما هي الحکمہ؟ لماذا قیل فی بول الغلام الرش والنضح ولماذا قیل فی بول الجاریۃ الغسل؟ کہتے ہیں کہ غلام جو ہے، بچہ جو ہے، اس کے پیشاب کو دھلنے کا، رش کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے پیشاب کرتا ہے تو اس کا پیشاب کافی دور تک کافی جگہوں پر لگ جاتا ہے کیونکہ وہ حرکت کرتا رہتا ہے. کیا ہے؟ حرکت کرتا رہتا ہے اور اس کا پیشاب جو ہوتا ہے اس کا جو اعضا ہوتا ہے، اعضا تناسل جس کو کہتے ہیں، وہ حرکت ادھر ادھر کرتا رہتا ہے ہاتھ سے پکڑ کے یا انگلی سے، تو وہ کافی دور جگہ پہ ہوتا ہے. تو آدمی کو دھلنے میں پریشانی اور مشقت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ دھلنے میں پریشانی اور مشقت ہوتی ہے. اس وجہ سے غلام جو ہے اس کے پیشاب کو چھینٹا مار دے. یعنی کہاں آپ دھلیں گے؟ پورا کپڑا اتارنا پڑے گا گویا کی تقریباً. تو اس لیے کہا گیا چھینٹا مار دے کافی ہو جائے گا. اور جو جاریہ ہوتی ہے، لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کا پیشاب بہت زیادہ دور تک پھیلتا نہیں بلکہ ایک جگہ پر جہاں رہتا ہے ایک ہی جگہ پر رہتا ہے، تو اس کو دھلنے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے اس کو دھلنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ پہلی علت ہے. دوسری علت کہ لڑکے کے پیشاب کو چھینٹا مارنا اس لیے اس کو کافی ہے کیونکہ اس کے پیشاب کے اندر وہ کھارا پن اور وہ تیزابیت اور اسی طریقے سے اور وہ تمام چیزیں بدبو نہیں ہوتی ہیں، اور اس کے پیشاب کے اندر وہ ساری چیزیں بہت کم ہوتی ہیں، اس لیے اس میں چھینٹا مار دیں گے تو کافی ہو جائے گا. لیکن بچی کا جو پیشاب ہوتا ہے، جاریہ کا جو پیشاب ہوتا ہے، اس کے اندر کھارا پن، تیزابیت اور تمام چیزیں بدبو وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر چھینٹا مارنے سے وہ بدبو، وہ کراہیت، وہ رائحہ کریہہ ختم نہیں ہوگی. اس لیے کیا کہا گیا ہے؟ لابد من الغسل. تو یہ درس سمجھ میں آیا نا شیخ مشائخ کہ بچے کے پیشاب اور غلام کے پیشاب کے تعلق سے. اس کے بعد منتقل ہوتے ہیں دوسری حدیث کی طرف. وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دبغ الاحاب فقد طهر. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کس احاب کہتے ہیں الجلد الغیر مدبوغہ، الجلد غیر مدبوغہ ایسا چمڑا جو کہ دباغ کیا ہونا ہو. دباغ کسے کہتے ہیں؟ دباغ یا عبارت عن ازالت الرائحہ الکریحہ والرطوبات النجسہ باستعمال الادویہ او بغیرہا، کہ چمڑے سے، دباغ کسے کہتے ہیں؟ چمڑے سے رائحہ کریحہ اور اس طریقے سے رطوبات کو اور نجاسات کو دوا کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے، نیم کے پتے یا کسی اور بھی طریقے سے انسان اس کو ختم کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دباغ کہتے ہیں. کہتے ہیں ایو اذا دبغ الاحاب، جب بھی چمڑے کو، یعنی الاحاب کہتے ہیں الجلد غیر مدبوغ، ایسا چمڑا جو کہ دباغ کیا نہ ہو، اس کے کراہیت کو دور نہ کیا گیا ہو. کہ اگر ایسا کوئی چمڑا ہے تو اس کے چمڑے کو دباغت دے دی گئی ہو، اس کے کراہیت کو، اس کے تمام چیزوں کو، بدبو کو ختم کر دیا گیا، تو کیا ہو جائے گا؟ فقد طہورا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. رواہ مسلم. فقد طہورا، تو گویا کہ
वो जानवर जो माकुलुल लहम है और इसी तरीके से अलावा जो गैर माकुलुल लहम जानवर हैं, इन तमाम के चमड़े को क्या है, दिबाग, चाहे वो माकुल लहम में तो इत्तेफाक है, और जो गैर माकुल लहम है उनमें से दो जानवर को, एक खिंजीर दूसरा कुत्ता कल्ब, इन दो में इख्तिलाफ है। अभी उसको पढ़ते हैं, पहले इत्तेफाक पढ़ रहे नहीं। जितने भी माकुल लहम जानवर हैं उनके चमड़े को अगर दिबागत दे दी जाए तो क्या हो जाएगी, पाक हो जाएगी, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो गैर माकुल लहम जानवर हैं उनके चमड़े में दो को छोड़ करके, पहले हम समझ कुत्ते और खिंजीर को छोड़, उसके बाद उस पर कलाम करेंगे। कुत्ते और खिंजीर को यानी कल्ब और खिंजीर को छोड़ करके जितने भी गैर माकुल लहम जानवर हैं उनके क्या है, चमड़े को अगर दिबागत दे दी जाए तो वो हलाल हो जाएंगे, उसको आदमी इस्तेमाल कर सकता है दिबागत के बाद। उसके बाद कहते हैं कि जो खंजीर को क्यों मुस्तस्ना किया गया है, लिनजासत आइनिही, क्योंकि उसकी जात पूरी की पूरी नजासत ही पर कायम है। इन्नहु रिजिसुन, जैसा कि कहा गया है, अल्लाह ताला फरमाया इन्नहु रिजिसुन, की उसकी नजासत जो है वो आईनी है, इस वजह से उसके चमड़े को दिबाग देने से भी पाक नहीं होगा, तो वो क्या होगा। और इसी तरीके से इसी पर कयास किया गया है कुत्ते को, और बाद उलमा ने कहा है कि नहीं, कुत्ते के में इख्तिलाफ है, कहा कुत्ते को अगर उसके चमड़े को दिबागत दे दी जाए तो पाक हो जाएगा। वल्लदी युमाल अन्ना कल्बल इहाबी ऐदन युकासु अलल खिंजीर व ऐदन मिन नजासत आइन फ यजिबु अलर रजुल अन यहतरिज अनिल कल्बी वल खिंजीर वन कल्बिल खिंजीरी अन जिल्दिल खिंजीरी व अन जिल्दिल कल्बी, अन जिल्दिल खिंजीरी व अन जिल्दिल कल्बी। उसके बाद दूसरी हदीस जो कि इसी क्या नाम है दिबाग के ताल्लुक रखती है, वानु क़ाला तुसद्दिक़ अला मौलते लिमैमून बिशाअतिन फमातत फमर्र बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल हल अख़ज़्तुम याबहा फदबक़्तुमूहा फंतफ़अतुम बिही फ़क़ालू इन्नहा मय्यिता फ़क़ाल इन्नमा हुर्रिमा अकलुहा औ हुर्रिमा अकलुहा औ हरुमा अकलुहा, दोनों तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। कहते कि मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुलाम था जिसको क्या हुआ, एक बकरी सदक़े में दी गई, अदिया में दी गई। फमादत, तो वो बकरी क्या हो गई, मर गई। फमर्र बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर उस बकरी के पास से हुआ और उसको लोग फेंकने ले जा रहे थे। फकाला हल अख़ज़्तुम इहाबहा, कि लोगों तुमने इसके चमड़े को क्यों नहीं निकाल लिया, क्यों नहीं इसके चमड़े को इस्तेमाल करते हो। फदबक़्तुमूहा फंतफ़अतुम बिहा, फिर उसको दिबाग दे दो, यानी अन तुज़ीलू राइहतहु हल करीहा बिइस्तेमाली अदवियतिन औ गैरिहा, की दवा या उसके अलावा भी चीजों को इस्तेमाल करके इसके राहियत करीहा को और नजासत को और रुतूबत को खत्म करके इसको इस्तेमाल करो और उसको फंतफ़अतुम बिहा, उससे फायदा उठाओ। फ़क़ालू इन्नहा मय्यिता, तो लोगों ने कहा अल्लाह के मय्यिता है, मुर्दा है, ये तो मय्यिता है, मुर्दा है। गोया कि मुर्दार जानवरों के भी माकुलुल लहम जो जानवर है वो मुर्दार है, उनके भी चमड़े को, जिल्द को आदमी इस्तेमाल कर सकता है, वो दिबाग के बाद पाक हो जाएंगे। फ़क़ाल इन्नमा हुर्रिमा औ हरुमा, यानी उसका अकलुहा, उसका खाना हराम है। क्या है, उसका खाना हराम है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना जायज है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई कबाहत और कोई और चीज नहीं है। चाहे उसको पानी के वुज़ू के पानी के लिए इस्तेमाल करें उस जिल्द को, चाहे उसको नहाने के लिए इस्तेमाल करें या उसको किसी और तमाम चीजों के लिए इस्तेमाल करें, जो भी चमड़ा दिबाग दे देगा पाक हो जाएगा। जैसा कि अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इज़ा दुबिग़ल इहाबु, जब चमड़े को मतलब दिबागत दे दी जाए तो चमड़ा क्या होता है, पाक हो जाता है। व अन सऊदता ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत मातत लना शातुन फदबगना मस्कहा सुम्मा मा ज़िलना ननबिदु फ़ीहा हत्ता सारा शन्न, रवाहुल बुखारी। हज़रत सऊदा बिन्त ज़मा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मातत लना शातुन, की हमारी एक बकरी थी जो मर गई, हमारी एक बकरी थी जो मर गई। क्या है, कहते हैं फदबगना मस्कहा, तो हमने जिल्द
مسک مطلب کیا ہے؟ یہاں مراد جلد ہے، کیونکہ سمیہ لأنہ یمسک ما فیہ من الماء، اس کو مسک اس لیے کہا گیا ہے، مسکا یمسک مانے تو روکنے کے، او امسکا یمسکو روکنے کے، تو اس کو مسک اس لیے کہا تھا کہ وہ پانی کو اور اس کے اندر جو بھی مائعات والی چیزیں یعنی لیکوڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ روکتی ہے اپنے اندر، اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ اس چیز کو جو کرتی تھی بس اسی کا نام اس کو دے دیا گیا، یعنی مسک کہا گیا۔ فدبغنا مسک کہا تو ہم نے اس کے جلد کو یعنی اس کے چمڑے کو کیا کیا؟ دباغ دیا۔ ثم ما زلنا پھر ہم برابر اس کے اندر ننبذ فیہ اس کے اندر نبیز بناتے رہے، نبیز بناتے رہے، کھجور کو پانی کو اس کے اندر رکھتے رہے جس سے نبیز تیار ہوتا تھا۔ حتی صار شنن یہاں تک کہ کیا ہوا؟ وہ قربتن خلقہ بڑا سا گڑھا ہو گیا، یہاں تک کہ کیا تھا؟ وہ بڑا سا گڑھا ہو گیا۔ تو اس یہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو بھی جانور ہیں مر جائیں، چاہے زندہ چاہے آپ ان کو ذبح کریں حلال طریقے سے یا مر جائیں، ان کے چمڑے کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کب؟ دباغت کے بعد، دباغت کے بعد۔ تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔